یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم اسپیکولیٹو بات کر رہے تھے، اس وقت یہ سر پر آن گری ہے بجلی، حکومت کے بھی، عوام کے بھی۔ رضا یہ کوئی ہم بات تو کر رہے تھے، تو کیا ہم ہوا میں بات تو نہیں کر رہے تھے؟ ہم نے بھی اکنامکس پڑھی ہے، ہمیں بھی فائنینشیلز کا پتہ ہے، اور پروجیکشنز ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ تو یہ تو واضح تھا کہ جب یہ کہ اقدامات ہوں گے تو مہنگائی ہوگی اور ایک بیک لیش آئے گا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ حکومت نادان ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا، یا ان کا خیال تھا کہ ہم شاید یہ نہ کریں، اس کی ضرورت نہ پڑے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انفیکٹ یہی ایشو تھا جو کہ لندن میں ڈسکس ہوا تھا کہ یہ اگر ہم اس وقت بیٹھ جاتے ہیں حکومت کے اندر اور اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کچھ ہوگا۔ یہ بات واضح تھی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مگر ساتھ ساتھ دوسرا ایشو بھی یہ تھا کہ اگر یہ ہوگا تو کیا ہمیں اس کا بوجھ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اس وقت سوال ذہن میں، نون لیگ کے لیڈرشپ کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر ہم یہ بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان پاپولر ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی نیوٹرلٹی چھوڑ دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اگر الیکشن کال ہو جاتی ہے مڈ وے، جولائی میں ہمیں ایم کیو ایم چھوڑ جاتی ہے یا بی اے پی چھوڑ جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ تو پھر ان حالات میں تو پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم باہر ہی بیٹھے اور الیکشن ابھی خود ہی کال کر لیں اور کیئر ٹیکرز کو ہینڈل کر لینے دیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب یہ ڈبیٹ چل رہی تھی نون لیگ کے اندر اور خان صاحب بھی لگے ہوئے تھے کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، تو اسٹیبلشمنٹ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے تیاریاں کر دی تھی۔ حفیظ شیخ صاحب کو بلا لیا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ کچھ چھپی بھی بات نہیں ہے، انہوں نے سب کی انٹرویوز کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بالکل ہونے جا رہا تھا، تو اور عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس کی وجہ سے صورتحال تبدیل ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ 23 تاریخ کو پچھلے ماہ کی میں نے یہ کہا تھا، اپریل 20 مئی میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں اپریل میں نے یہ کہا تھا کہ اب 2-3 دن کے اندر اندر یہ لوگ اب ڈیزالو کر کے گھر چلے جائیں گے اور نئے الیکشنز کال ہوں گے۔ اور پھر 25 تاریخ کو جس دن اسی دن عمران خان صاحب نے ایک اعلان کر دیا کہ 25 کو وہ ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اس وقت نون لیگ ایک دفعہ پھر سوچوں میں پڑ گئی، پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر سوچ میں پڑ گئی کہ اب اگر ہم نے ڈیزالو نہیں کیا اور ہم کرنے جا رہے تھے اور عمران خان نے یہ دھمکی دی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے، ایک دھمکی دی ہے اور پھر ہم ڈیزالو کریں، لگے گا کہ اس کی وجہ سے، اس کی دھمکی سے ہمیں یہ کرنا پڑ گیا، تو وہ تو پھر الیکشن میں بھی یہ حاوی ہو جائے گا، لگے گا ہم بھاگ گئے ڈر کے مارے، ہم کھڑے نہیں ہوئے۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اب ہم نہیں واپس جا سکتے، اب ہمیں یہ مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، ادروائز بیٹھنے کی فائدہ کیا اگر آپ مشکل فیصلے نہیں کریں گے۔ تو پھر میرا خیال ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ود دی اسٹیبلشمنٹ کہ جی آپ ہمیں ڈیسٹیبلائز نہ کریں، یو مائنڈ یور بزنس، ہم اس ملک کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں موقع تو دیا جائے اور ہم یہ جو مشکل فیصلے کرتے ہیں۔ تو پھر یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے اور کرنے پڑ رہے ہیں اور کرنے پڑیں گے آگے بھی۔ اب اسی لیے یہ سوال کھڑا ہوا ہے کہ وہ جو بیک لیش ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آ گئی ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انفلیشن جو ہے وہ ورلڈ بینک وغیرہ جیسے ادارے جو ہیں وہ 23% پہ فور کاسٹ کر رہے ہیں، اور ابھی تو اور بھی بڑے اقدامات ہونے ہیں۔ خود مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور بھی ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور ابھی بھی آئی ایم ایف نے بات مانی نہیں ہے، وہ ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن جاری ہے۔ ابھی تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ مل رہے ہیں نئے امریکن ایمبیسڈر کو کہ اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں یا اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سمجھائیں آئی ایم ایف کو کہ اتنی سختی ہمارے ساتھ مت کریں، ہمیں اس وقت شدید ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں نہ پش کریں انٹو این ان پاپولر سچویشن جہاں پھر ڈی اسٹیبلائزیشن یہاں شروع ہو جائے اینڈ سو آن۔ تو آپ یہ فیصلے تو کرے کیے ہیں اور یہ بھگتنے پڑیں گے، اور میں سمجھتا ہوں ایک نئی ڈومین، اس کے علاوہ دوسرا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جیسے ہی انہوں نے مشکل فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں تو اتنا ہی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلے پسند ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں اب ایک اور بات آنی شروع ہوگی، وہ یہ کہ یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ٹھیک کر رہے ہیں آپ کے،
اب IMF سے پیسے لانے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اچھی مار کھا رہے ہیں فرام دا پبلک اینڈ فرام عمران خان. تو یہ قسم کی قربانی ہے, انہوں نے اپنی پولیٹیکل سٹیکس جو ہیں وہ داؤ پہ لگا دیے نیشنل انٹرسٹ کے لیے. اور تو اسٹیبلشمنٹ اور یہ اگر آپ مل کے اس ملک کو سنبھال لیں اور الیکشن اگلے سال ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ بات بھی آنی شروع ہو گئی کہ اگر ہر بات جو ہے وہ اب ٹھیک ہو رہی ہے تو جس کی وجہ سے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سسٹین ہو رہا ہے, تو پھر ان کو کیوں ہم الیکشن کی طرف جائیں. اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں ان حالات میں, اور ان حالات میں کسی کو میجورٹی نہیں ملتی, نون لیگ کی اس وقت جو پاپولیرٹی ہے وہ گر رہی ہے, خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ تو نہیں رہی ہے مگر چلے سمجھے آپ وہیں کی وہیں ہیں, اور یہ بائی الیکشن سے پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو آپ ٹھہر جائیں بائی الیکشن تک, دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. وہاں اگر یہ نون لیگ اس کے باوجود ڈز ویل تو پھر تو ان کا حق بنتا ہے ٹو کیری آن. اور اگر یہ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور عمران خان دھندناتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اب کیا کرنا ہے. مگر اس کے ساتھ سوچنا جب پڑے گا تو ایک اور پرابلم بن جاتا ہے. وہ پرابلم یہ بن جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے تو پرابلمز ہیں. عمران خان صاحب نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, تو یہ ایک شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں. تو یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت بڑی ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ سارے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ٹھیک کیے ہیں یہ سارے پھر خراب ہو جائیں گے. اور اگر عمران خان الیکشن جیتتا نہیں ہے تو وہ یہیں آگے کھڑا ہو جائے گا, میں لانگ مارچ کرتا ہوں, میں لانگ مارچ کرتا ہوں, میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. تو پھر یہ سارا گھوم پھر کے ہم وہیں آ جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو نیوٹرل ہیں, ان کو چلنے دیں, یہ ایک آئینی طریقے کے ساتھ آئے ہیں, یہ اگر کام کر رہے ہیں ملک کے مفاد میں تو کرنے دیں ان کو. اور اگر عوام سے گالی پڑ رہی ہے کیونکہ خان صاحب ایک ایسا کنواں جس کے اندر زہر گھول کے چھوڑ گئے, تو یہ کم از کم جسے کہتے ہیں پنجابی کوڑا کوٹتے کر دے ہوئے کرن دے انہیں, پھر ساڈا کی جانا ہے, اللہ خیر صلی اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں وہ جو پہلے چانسز تھے کہ 50-50 ہے کہ یہ رہیں گے یا یہ نہیں رہیں گے, اب میں سمجھتا ہوں یہ 75% یہ ہے کہ یہ رہیں گے, اور 25% ہے کہ جولائی کے تک شاید یہ نہ رہے, مگر 75% یہ ہے کہ یہ رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے رہنے کے ساتھ ملک کے مفاد کے اندر ہے. نمبر 1. نمبر 2, نئی الیکشن کے ساتھ کوئی مسئلے نہیں حل ہوں گے. تیسرا یہ کہ ایک نئی الیکشن کے ساتھ 3 مہینے کی پھر انسٹیبلٹی شروع ہو جائے گی, پھر 200 ارب روپیہ خرچ ہو جائے گا, جہاں دھیلا نہیں ہے لوگوں کو پیسے دینے کے لیے, وہاں 150-200 ارب روپیہ الیکشن کمیشن مانگے گی, وہ کہاں سے آئے گا. اور ادھر سے IMF رک جائے گی, آپ کے سارے پیسے جو آنے ہیں وہ بھی رک جائیں گے, کہیں گے جی انتظار کرنے. FATF والے بھی گھر جا کے بیٹھ جان گے, کہیں گے لو جی اسی بھی انتظار کرنے ہیں, تو یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ اتنی انسٹیبلٹی اس ٹائم پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایز لانگ ایز یہ گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹی ہوئی ہے اور ہر بات ان کی مان رہی ہے, اور نیشنل سیکورٹی کے بارے میں, اور اوپر سے عوام کی گالیاں بھی کھا رہی ہیں ان دا نیشنل انٹرسٹ کہ یہ کام کرنے ہی ہیں ادروائز سارے اڑ جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ 75% دن بدن بڑھتا ہی جائے گا. اور اب جو صورتحال ہے وہ ایک پازیٹیو نظر آ رہی ہے کہ یہ مشکلات جو آگے آ رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, ان کا سیاسی فیوچر کے اوپر اچھا ہی اثر ہوگا, برا نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ بیک لیش ضرور آئے گی, مسلم لیگ نون کو ٹھیک ٹھاک گالیاں پڑیں گی.